ایک مقام پر پہنچے، عبداللہ بن متی وہاں پر ایک شخص تھے، انہوں نے آپ کا استقبال کیا کنویں کے پاس. انہوں نے بھی کہا آپ کوفہ جا رہے ہیں، کوفہ کے لوگ اچھے نہیں ہیں. اور وہاں پر ایک قاصد آیا کوفہ کی خبریں لے کر، ہانی بن عروہ کے ساتھ کیا کیا گیا، مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا کیا گیا، ان کے پیروں میں ہاتھوں میں رسی باندھ کر کے ہانی بن عروہ کو گلیوں میں کھینچا گیا ہے، ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی، توڑ دیا گیا ہے، اور نہایت ہی دردناک انداز میں ان کو قتل کر دیا گیا ہے. یہ خبریں سن کر امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہو گئے، اور اس کے بعد آپ اپنے قافلے کو لے کر تھوڑا اور آگے بڑھے، لیکن ٹھہر گئے. پھر قافلے کے اندر رات کا وقت تھا، اپنے خاندان والوں کو سمیٹ کر کے خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں، کوفہ سے ایک بری خبر آ چکی ہے، اے میرے خاندان والوں اس خبر کو سن لو. آپ نے کہا میرے معتمد وکیل اور میرے معتمد بھائی مسلم کو کوفہ والوں نے شہید کر دیا. ابن زیاد گورنر بن کر وہاں آیا اور کوفہ والوں کے دل بدل گئے، انہوں نے ان کے بچوں کو بھی شہید کیا ہے، صحابی رسول کو بھی شہید کیا ہے. لہٰذا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ آپ یہاں سے جو پلٹنا چاہے وہ پلٹ جائے، جو جانا چاہے وہ چلا جائے، اس لیے کہ اب ہمارے لیے کوفہ کی سرزمین بھی ہماری پناہ گاہ نہیں رہی. یہ سن کر کے کچھ عرب کے قافلے یا عرب کے لوگ جو ساتھ ہوئے تھے وہ یکے بعد دیگرے چھٹتے چلے گئے، نکل گئے، اور یہ قافلہ جانثاروں کا وہی باقی رہ گیا جو مدینے سے چلا تھا. اس میں جو اہل بیت نبوت کے افراد تھے وہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں، امام مسلم بن عقیل جن کی شہادت ہوئی ہے ان کے 3 بیٹے اور بھی تھے امام حسین کے ساتھ، کھڑے ہو کر کہتے ہیں اب جب ہمارے باپ کا انتقال ہو ہی گیا ہے تو ہم اس وقت تک واپس نہیں پلٹیں گے جب تک ہمارے باپ کا بدلہ نہ لے لیں یا قصاص نہ لے لیں، یا پھر ہم بھی قتل ہو کر شہید ہو کر اپنے والد محترم کے پاس نہ پہنچ جائیں. امام علی مقام سے دوسرے شہزادے کہتے ہیں آپ ہمیں پلٹنے کی بات کر رہے ہیں اور آپ کو ہم اس طرح تنہا چھوڑ کر کے جا سکتے ہیں؟ آپ کے بعد زندگی کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے، آپ کے بعد زندگی جینے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. امام حسین کی بات پر ایک شہزادہ یا خاندان کا ایک فرد بھی ٹس سے مس نہیں ہوا. یہ قافلہ چل پڑا، امام علی مقام چلتے رہے. بیچ میں ایک جگہ ایسی آئی جہاں زہیر بن قین بجلی، ایک ایسے عرب کے بہت مشہور آدمی ہے، وہ حج کر کے واپس جا رہے تھے، ان کو اہل بیت سے پہلے کوئی عقیدت نہیں تھی. امام حسین نے ان کو بلوایا، وہ خیمے میں تھے، انہوں نے منع کر دیا میں ملنا نہیں چاہتا. بیوی جو تھی گھر میں بیٹھی، یہ خیمے میں تھی، اور ایسی ڈانٹ لگائی، کہا زہیر تجھے پتا ہے رسول اللہ کا بیٹا تھی، گھر میں بیٹھی یہ خیمے میں تھی، اور ایسی ڈانٹ لگائی، کہا زہیر تجھے پتا ہے رسول اللہ کا بیٹا بلا رہا ہے اور انکار کرنے کی مجال کیسے تیری؟ آج اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا ہے؟ جا امام علی مقام سے ملاقات کر کے تو آپ زہیر بن قیم بجلی آئے اور امام حسین سے ملاقات کی. ایک ہی ملاقات ایسی تھی کہ چہرہ ابن رسول کو دیکھ کر کے فدا ہو گئے. کہا کہاں کا ارادہ؟ کہا کوفہ کا. زہیر بن قیم کو اپنا واقعہ بتایا اور جو جو حالات تھے بتایا. زہیر بن قیم بجلی جو پہلے اہل بیت سے عقیدت نہیں رکھتے تھے، لیکن اب حالات ایسے کہ اپنے خیمے میں آئے اور اپنی بیوی سے کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو واپس چلی جا، اپنے بھائیوں کے ساتھ واپس چلی جا. کہا اتنا اہم کیا معاملہ ہو گیا؟ کہا اس لیے کہ اب میں رسول اللہ کے شہزادے کے ساتھ اس نیت سے جا رہا ہوں کہ واپس اس دنیا میں کبھی نہیں آنا ہے، مجھے آنا نہیں ہے، میرا انتظار نہ کرنا. یہ امام علی مقام کا قافلہ جب آگے بڑھتا ہوا، ایک علاقہ زبال آیا، وہاں پر انہوں نے قیام کیا. تو اب یہاں پہنچتے پہنچتے امام علی مقام کے قافلے کو ایک محرم آ چکی تھی. محرم کی پہلی تاریخ تھی اور اس وقت 60ویں ہجری چل رہی تھی. ایک محرم کی تاریخ تھی. عبید اللہ بن زیاد نے جب اسے یہ خبر ملی کہ یہ مکہ سے نکل چکے ہیں امام حسین اور یہ کوفہ آنے والے ہیں، تو اس نے حر بن یزید، ایک ایسے پہلوان کو جس کی کوفہ میں بڑی دھاک تھی، وہ پہلوان بہت مشہور تھا، حر بن یزید کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ حسین کو روک لینا راستے پر
اور ان کو ادھر ادھر ہونے نہ دینا, یہاں تک کہ ان کو مجبور کر کے کسی نہ کسی طرح سے جھکا کر مطیع و فرما بردار بنا کر میرے پاس لانا. حر بن یزید یہ پہلا لشکر ہے جو کوفہ سے نکلا تھا امام علی مقام کے راستے کو روکنے کے لیے. 1000 کا لشکر لے کر کے وہ آیا, اور جیسے امام علی مقام کے پاس پہنچا تو امام حسین نے دیکھ کر سمجھ لیا کہ اب حالات بدل چکے. یہ وہ لوگ ہیں جو خط لکھ لکھ کر کے مجھے بلائے تھے, اور وہ لوگ اس فوج میں آج سامنے آئے ہوئے. آتے ساتھ حر بن یزید سے پوچھا کیا بات ہے, کس بات کا پیغام لے کر آئے ہو؟ کہا سنا ہے آپ نے بغاوت کی ہے خلافت حقہ کے خلاف, اور آپ کو گورنر کوفہ عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے یہ پیغام سناتا ہوں کہ آپ اس طرح سے بغاوت کا پیغام لے کر علم لے کر نہیں چل سکتے. آپ کو میں مجبور کر کے مطیع و فرما بردار کر کے لے کے جاؤں گا. امام حسین نے اس سے بات کی, کہا حر بن یزید تیری ماں تجھ پر روئے, کیا تو یہ سوچتا ہے کہ رسول اللہ کا نواسا ایک فاسق و فاجر شخص کے سامنے مطیع و فرما بردار ہوگا؟ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں, سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. حر بن یزید سے کہا تو جواب میں حر بن یزید نے کہا اے حسین, عرب کا کوئی دوسرا آدمی مجھے یہ کہا ہوتا کہ تیری ماں تجھ پہ روئے تو میں اس کو پلٹ کر کے جواب دیتا, لیکن مجھے آپ کی ماں کی حرمت پاتا ہے. میں آپ سے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی ماں پر روئے. میں ادب کرتا ہوں, آپ کی ماں رسول اللہ کی بیٹی ہیں. اتنی تو عقیدت حر بن یزید کے دل میں تھی. امام حسین سے کہا کہ آپ کیوں نکلے ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ امام حسین نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ میں خود اپنی مرضی سے آیا, بلکہ تم کوفہ کے 12,000 کے قریب لوگوں نے خط لکھ کر کے مجھے بلایا, اور کئی مرتبہ قافلے آئے ہیں مکہ دعوت دینے کے لیے. حر بن یزید نے کہا ہم ان میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو دعوت دی تھی. امام حسین نے وہ خطوں کا تھیلا نکالا جس میں پورے خطوط تھے, اونڈیل دیا اور کہا یہ خط دیکھو, یہ خط دیکھو, یہ خط دیکھو, اس میں لوگوں کی مہریں ہیں, دستخطیں ہیں. حر بن یزید نے سب خط دیکھے اور اس کے بعد کہا یہ اور لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو بلایا, ان میں سے ہم نہیں ہیں, ہم نہیں ہیں. حالانکہ اس کی فوج میں کئی لوگ تھے جن کی دستخطیں موجود تھی. امام حسین ان کو پکار پکار کر کے پوچھتے تھے, لیکن وہ سارے کمینہ خصلت لوگ اپنے سر جھکائے کھڑے تھے, بات نہیں کرنا چاہتے, اور کہتے کہ ہم نے اس طرح سے آپ کو نہیں بلایا تھا, اس طرح سے نہیں بلایا تھا. بات بدل گئی تو پھر امام حسین نے کہا دیکھو اگر معاملات ایسے ہیں کہ تم نے نہیں بلایا ہے مجھ کو تو واپس جانے دو مجھ کو, اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو, میں واپس چلا جاؤں گا. یا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ آؤں تو مجھے دمشق لے کر کے چلو, یزید کے پاس میں بات کر لوں گا, جیسے میرے بھائی امام حسن نے امیر معاویہ سے بات کی تھی, میں بات کروں گا. اور یہ بھی منظور نہیں ہے تو پھر مجھے کسی ساحل سمندر کی طرف بھیج دو, میں اپنی بقیہ زندگی وہاں گزار لوں. یہ اتمام حجت کے لیے امام حسین نے کہا تھا, کیونکہ اپنی طرف سے یہ کہنا ضروری ہے کہ زبردستی اپنی جان کو جوخم میں نہیں ڈالنا ہے, اپنے خون سے کسی کو رنگین نہیں کرنا ہے. حر بن یزید نے کہا آپ نے اچھے مشورے دیے ہیں, میں یہ باتیں پہنچاؤں گا عبید اللہ بن زیاد کے پاس, یہ باتیں پہنچاؤں گا. حد تو یہ ہے میرے عزیزوں, نمازوں کا وقت ہوتا, ظہر کا وقت ہوا, امام علی مقام کے ہاں سے اذان ہوئی. آپ نے حر بن یزید سے پوچھا اس کے پاس 1000 کا لشکر ہے, امام حسین کے پاس 82 لوگ ہیں. امام حسین یہ پوچھتے کہ ہماری جماعت قائم ہو رہی ہے, تمہاری نماز الگ ہوگی یا ہمارے ساتھ؟ حر بن یزید کہتا کہ جماعت تو ایک ہی ہوگی, امام آپ ہی ہوں گے. میدان مقابلین کا ہے, دو اپوزٹ جماعتوں کا ہے, لیکن خدا کی قدرت دیکھیں ان ظالموں کے دل میں بھی یہ بات تھی, امام تو رسول اللہ کا نواسا ہی.